کہ جب وہ یہاں سے واپس گئے تو سیدھے جا کے اپنے استاد محترم کے قدموں میں گرے، جا کے سجدہ کیا۔ اب یہ ظاہر اس طرح کے معاملات اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں۔ اب وہ اس کی لاکھ تو جہاد بیان کریں کہ جی میں بوسہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، میں فلاں کر رہا تھا۔ بوسہ دینے کے لیے ہاتھ کا ہو یا اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے قدموں کو چومنا چاہتا ہے، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی ریلیجس پرسنالٹی نہ ہو کہ اس کی لوگ عبادت کرنا شروع کر دیں، سوائے ایک شخصیت کے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ معاملہ ایک بالکل الگ ہے۔ لیکن اس طرح کا جو ہاتھوں کو چومنا یا پاؤں کو چومنا، اس میں حد رکوع جھکنا یا سجدے کے پوسچر میں چلے جانا، یہ بالکل الاؤ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک مشہور مثال ہے کہ سیانہ کوا ہمیشہ گند پہ بیٹھتا ہے، اور یہ مثال 1000% مرزا انجینئر کے اوپر فٹ آتی ہے، اس لیے کہ شروع میں جو آپ نے ملاحظہ فرمائے ہیں اور مرزا کی گفتگو ملاحظہ فرمائی ہے، اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ مرزا کتنا چالاک بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہی چالاکیاں ہی اس کو گند پہ بیٹھنے پہ مجبور کرتی ہے۔ احباب ذی وقار، آپ نے مرزا کی گفتگو ملاحظہ فرمائی ہے اور مناظر بھی ملاحظہ فرمائے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب مرزا انجینئر کو مفتی حنیف قریشی صاحب نے 26 نومبر کے مناظرے کا چیلنج دیا، وہ آپ سب کے سامنے ہے، اس بات کے اندر جانے اور اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو مرزا انجینئر کو 26 نومبر کا چیلنج دیا تھا، تقریباً 2 مہینے پہلے مفتی صاحب نے مرزا انجینئر کو چیلنج دے دیا تھا، اس لیے کہ مرزا انجینئر بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس قیامت تک کا ٹائم ہے۔ تو مفتی صاحب نے مرزا انجینئر کو جو 2 مہینے پہلے چیلنج دیا، جب مقررہ وقت پہ وہ تاریخ آئی تو مفتی صاحب نے ایک بار پھر دہرایا کہ مرزا صاحب میں اپنے شہر سے نکل رہا ہوں اور جہلم کی طرف آ رہا ہوں، بیٹھک سجائیں، اپنے اکیڈمی کے اندر جگہ بنائیں اور پوری دنیا کے سامنے ان کیمرہ مناظرہ ہوگا اور پوری دنیا دیکھے گی کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے۔ تو آپ سب کے سامنے ہے، ہر بار کی طرح اس بار بھی مرزا صاحب جس طرح پروگرام بڑھ جاتا ہے، اسی طرح مرزا صاحب بھی اپنی اس چوہے کی بل کے اندر بڑھ گئے، یعنی گھس گئے۔ یعنی قیامت تک کا ٹائم دینے والا مرزا ایک لمحے کے اندر اپنی بل کے اندر گھس جاتا ہے، اور مفتی حنیف قریشی صاحب وہاں صبح پہنچتے ہیں اور وہاں سارا دن وہاں رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، اور وہاں کی انتظامیہ بھی آتی ہے، وہاں کے سوشل ورکر ہیں، وہاں کے میڈیا سیل ہے، وہاں کے جو نمائندے ہیں، بلکہ پوری دنیا نے وہاں کے مناظر دیکھے ہیں۔ آپ نے بھی وہاں کے مناظر دیکھے ہیں، دوبارہ دہرانے کی حاجت نہیں ہے، صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ مرزا صاحب ایک شخص آپ کو 2 مہینے پہلے وقت دیتا ہے، آپ تو قیامت تک کی بات کر رہے تھے نا، 2 مہینے پہلے کی بات کرتا ہے کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، مناظرہ کرتا ہوں، لیکن آپ نے اس سے ملاقات بھی نہیں کی، اس سے مصافحہ بھی نہیں کیا، اس سے پانی تک نہیں پوچھا، اور وہ شخص سارا دن صبح سے لے کے شام تک، یعنی عشاء تک، وہ آپ کا انتظار کرتا رہا کہ مرزا صاحب میں باہر موجود ہوں، آپ مناظرہ کیجئے، کیونکہ میں نے آپ کو 2 مہینے پہلے کا ٹائم دیا ہے مناظرے کا۔ لیکن مرزا صاحب نے مفتی صاحب کی ایک نہ سنی، اور مفتی صاحب پوری دنیا کے سامنے فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے جب واپس گھر آئے، تو جو آپ نے ویڈیو میں شروع میں ملاحظہ کیا کہ جب مفتی صاحب واپس آتے ہیں تو اپنے استاذ گرامی کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ فتح کی علامت ہوتی ہے، اور یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ علم ہے، جو کچھ تعلیم ہے، جو کچھ میرے پاس طاقت ہے، علمی طاقت، مناظرے کی طاقت، سامنا کرنے کی طاقت، ہمت اور قوت جو ہے، یہ اس استاذ گرامی کے قدموں کے سبب ہے، اس لیے کہ ان کی دعاؤں اور ان کے قدموں بیٹھ کر جو سبق پڑھا تھا، آج اسی سبق کے بدولت ہم نے باطل کو شکست دے دی۔ لیکن مرزا صاحب کے ہاتھ جب کوئی چیز نہ آئی، شکست خوردہ ہو گئے، تو پھر ایک یہ کلپ ہی مرزا صاحب کے ہاتھ آیا، تو مرزا صاحب نے سوچا کہ ہاں اب یہ موقع ہے، میں پوری دنیا کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے شرک کر دیا، اپنے استاذ کو سجدہ کر دیا، اتنا بڑا شرک کر دیا مفتی صاحب نے۔ مفتی صاحب تو میرے ساتھ مناظرہ کرنے آئے تھے، اب مفتی صاحب سے میں اس شرک کے اوپر مناظرہ کرتا ہوں، آئے مفتی صاحب میرے سامنے بیٹھے اور میں اس شرک کے اوپر مناظرہ کرنے کو تیار ہوں۔ تو مرزا صاحب کو اور تو کچھ ہاتھ نہیں آیا،
تو مرزا صاحب نے یہ بیان کر دیا کہ دیکھیں جی مفتی صاحب نے جا کر اپنے استاذ کو سجدہ کر دیا۔ رکو ذرا، میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے۔ مرزا صاحب آپ سے اور آپ کے تمام شاگردوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس وقت یہ یاد نہیں تھا؟ یہ تو اسی رات کی ویڈیو ہے جب مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کو شکست دیکھ کر جب واپس راولپنڈی آئے تو آ کر انہوں نے اپنے استاذ گرامی کے قدموں کو بوسہ دیا۔ آپ پتہ نہیں کیسے علمی کتابی ہیں، یہ کون سا سجدہ ہے؟ کیا سجدہ ایسے کیا جاتا ہے؟ اور ہاں یاد رکھیں، اپنے بیٹھے استاذ کو، اپنے بیٹھے والد کو آ کر اس کے قدموں کو بوسہ دینا یہ شرک نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ محبت کی نشانی ہے۔ تو مفتی صاحب نے آ کے استاذ گرامی کے قدم چومے اور آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ مفتی صاحب نے اپنے استاذ گرامی کو سجدہ کیا ہے۔ آپ کو شرم اور حیا نہیں آئی؟ آپ کے پاس اور تو کچھ ہاتھ نہیں آیا، بس یہ کلپ آپ کے ہاتھ چڑھی تو آپ نے کہا کہ بس اسی پہ ویڈیو بنا کر مفتی صاحب کو شکست دے دوں گا۔ لیکن وہی بات پھر دوبارہ مجھے یاد آ رہی ہے کہ سیانہ کوہ ہمیشہ گند پہ بیٹھتا ہے، اور آپ بار بار اسی سیانے کوے کی طرح گند پہ بیٹھ رہے ہیں۔ لہٰذا احتیاط کریں اور گند پہ بیٹھنا چھوڑ دیں اور بونگیاں مارنا بھی چھوڑ دیں۔ اور آخر میں مرزا صاحب یہ بات کان کھول کے سن لیں، اگر آپ کے بقول یہ سجدہ ہے تو اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو دیں مفتی صاحب کو چیلنج، مناظرے کا چیلنج دیں، اسی سجدے کے اوپر چیلنج دیں کہ آپ نے اپنے استاذ کو سجدہ کیا ہے۔ اگر ہمت ہے تو پھر دیں مفتی صاحب کو چیلنج، اسی پہ مناظرے کا چیلنج دیں، ہم تیار ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنی ہمت اور قوت ہے اور آپ کتنے پانی کے اندر ہے۔ اگر ہمت قوت نہیں ہے تو پھر کوئی اچھا سا سٹال لیں یا اچھی سی ریڑھی بنائیں اور اپنا کاروبار کریں، اپنا وقت ضائع نہ کریں۔